اسٹے کیا ہوتا ہے، کن صورتوں میں دیا جاتا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسٹے ہو گیا، فلانی جگہ پہ اسٹے ہو گیا، کسی نے اسٹے لے لیا، زمین پہ اسٹے ہو گیا۔ یہ اسٹے کیا ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹے کس کو کہا جاتا ہے اور یہ عدالت کن صورتوں میں دیتی ہے اور کیسے دیتی ہے، اور اگر کسی کے خلاف اسٹے ہو جائے تو وہ ختم کیسے کروا سکتا ہے۔ اسٹے کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے روکنا، کسی کو کسی جگہ پہ روک دینا۔ اب جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ کسی کو روکنا، قانون کی زبان میں اسٹے اس کو کہا جاتا ہے کہ جب عدالت کسی خاص پارٹی کو کسی خاص پارٹی کے بیان پہ روک دیتی ہے، کسی خاص کام کو کرنے سے روک دیتی ہے، اس کو اسٹے بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ الف نے مکان بنانا شروع کیا ایک زمین پہ، بے نے عدالت میں اپلیکیشن دے دی کہ الف جس زمین پہ مکان بنا رہا ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، تو عدالت الف کو اس زمین پہ مکان بنانے سے روک دے گی جب تک اس ایشو کا فیصلہ عدالت میں نہیں ہو جاتا۔ عدالت الف کو حکم جاری کرے گی کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک اس زمین پہ مکان نہ بنایا جائے۔ اس فیصلے کو اسٹے بولا جاتا ہے۔ اسٹے آرڈر کی کتنی اقسام ہیں؟ اسٹے کو اردو میں حکم امتناعی بولا جاتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، حکم امتناعی دوامی، یعنی کہ انگلش میں اس کو ٹیمپریری انجنکشن بولتے ہیں۔ یہ اسٹے جب تک عدالت ضروری سمجھے یا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک یہ اسٹے قائم رہتا ہے۔ اسٹے ہونے کے بعد جو فریقین ہیں وہ اس ایشو والی پراپرٹی کو سیل نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ یہ اسٹے عدالت دونوں فریقین کو سن کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیمپریری انجنکشن کی ایک اور قسم ہے جس کو انٹرم آرڈر بولتے ہیں۔ انٹرم آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کسی کی زمین پہ مکان بنانا شروع کر دیتی ہے یا کسی کی پراپرٹی کو سیل کرنے لگتی ہے تو وہ پراپرٹی جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ بندہ عدالت میں چلا جاتا ہے اپنی ملکیت کے رائٹس لینے کے لیے، اور ساتھ ہی وہ اسٹے کی اپلیکیشن بھی دے دیتا ہے۔ تو عدالت اس میں دوسری پارٹی کو سنے بغیر اسٹے جاری کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت اگر دوسری پارٹی کو سمن جاری کرتی ہے اور وہ پارٹی اگر نہیں آتی یا اس پارٹی کو آنے میں لیٹ ہے اور اس دوران اس پراپرٹی کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، یا مطلب کوئی پراپرٹی کوئی توڑ رہا ہے، اس کو اسٹے چاہیے تو اس کو توڑنے سے روکنا ہے، تو اس لیے عدالت اس کو پارٹی کو سنے بغیر اسٹے جاری کر دیتی ہے۔ مطلب اگر عدالت انٹرم آرڈر نہ جاری کرے یہ ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ انٹرم آرڈر میں عدالت ایک پارٹی کو سن کر اسٹے جاری کر دیتی ہے اور دوسری پارٹی کو سمن جاری کر دیتی ہے تاکہ وہ بھی آئے اور اس کو سن کر نیکسٹ اسٹے اس کو جاری رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ انٹرم آرڈر تقریباً عموماً 7 دن کا ہوتا ہے۔ اسٹے کی دوسری قسم حکم امتناعی دوامی کہلاتا ہے، جس کو انگلش میں پرپیچول انجنکشنز بولتے ہیں۔ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس کو عموماً فائنل آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آرڈر عدالت دونوں پارٹیوں کو سن کر اور جو بھی ایویڈنس عدالت کے سامنے آتی ہے ان کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ اسٹے آرڈر کا جو ریلیونٹ لا ہے، قانون ہے، وہ سول پروسیجر کوڈ میں آرڈر 39 ڈیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں اس کے سیکشن 52، 53 اور 54 ڈیل کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسٹے آرڈر کن صورتوں میں دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسٹے آرڈر ان صورتوں میں دیا جاتا ہے جہاں پہ ناقابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کسی کی پراپرٹی پہ، کسی کی زمین پہ اپنا مکان بنانا شروع کر دیتا ہے، یا کسی کے مکان کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اپنی پراپرٹی سمجھ کر یا اپنی پراپرٹی شو کر کے، یا اس پراپرٹی کو سیل کر رہا ہے آگے، یا اس کو رینٹ آؤٹ کر رہا ہے، اور وہ پراپرٹی ابھی ایشو ہے عدالت میں، یا وہ دو فریقین کے مابین وہ پراپرٹی ایشو بنا ہوا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، تو ایسی صورت میں عدالت سٹے جاری کر دیتی ہے تاکہ اس پراپرٹی پہ کوئی کام نہ ہو، کوئی اس کو توڑے نہ، کوئی اس کو سیل نہ کرے، نہ ہی رینٹ آؤٹ کرے۔ سٹے سے متعلق جو معلومات ہے، جو انفارمیشن ہے، وہ آپ کو ملے گی سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 39 کے رول 1 میں۔ اب دیکھتے ہیں سٹے کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار سٹے ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مطلب کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ سٹے کی ایک میعاد ہوتی ہے، کچھ سٹے ایک تاریخ سے لے کے کیس کی اگلی تاریخ تک قائم ہوتے ہیں۔ اگر عدالت اگلی تاریخ پہ سٹے کنفرم نہ کرے تو وہ سٹے آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ سٹے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو عدالت سمجھتی ہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک یہ سٹے قائم رہے گا، تو جیسے ہی عدالت کا فیصلہ آتا ہے وہ سٹے خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ سٹے آرڈر اگر کسی کے خلاف ہو چکا ہے اور اس کو وہ ختم کروانا چاہتے ہیں تو متاثرہ پارٹی آرڈر سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 39 کے رول 4A کے تحت اسی عدالت میں جہاں سے وہ سٹے ہوا ہے، اسی عدالت میں اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ یہ آرڈر جو سٹے کا ہوا ہے یہ غلط ہے، اور اس کو ڈاکومنٹری یا آرگومنٹ سے پروف کرے، اور عدالت اس کا سٹے کینسل کر دے گی۔ یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ریونیو معاملات ہوتے ہیں ان میں جو سٹے ہوتا ہے ان کی میعاد 6 ماہ تک ہوتی ہے۔ اگر 6 ماہ کے بعد عدالت اس کو دوبارہ سٹے کو قائم رکھنا چاہے تو عدالت حکم جاری کرتی ہے، اگر عدالت اس پہ خاموش رہے تو سٹے آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی جی سٹے کی تمام انفارمیشن۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور کافی علم میں اضافہ ہوا ہوگا سٹے سے ریلیٹڈ۔ اگر سٹے سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔